بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ KKR یوٹیوب آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دانش کدہ اور میں ہوں آپ کا میزبان روحان دانش۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے انٹرویو میں کامیابی کا نسخہ۔ میں کس انٹرویو کی بات کر رہا ہوں یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو جوزف رافیل کی کہانی کی جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا انٹرویو میں سلیکشن کا ایک الگ ہی کرائیٹیریا ہے۔ جوزف رافیل نے ایک مرتبہ انٹرویو کرنے والے شخص کو جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب کسی شخص کو ملازمت پر رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں یا میرے پاس کوئی شخص ملازمت کے لیے آتا ہے تو میرا اس سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو؟ انٹرویو کرنے والے شخص نے سوال کیا، عبادت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو جوزف نے جواب دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تو وہ مسلمان ہے تو کیا باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے؟ اگر وہ عیسائی ہے تو کیا چرچ جاتا ہے؟ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا مقصد صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ کیا اس کا تعلق اپنے مذہب سے یعنی اپنے رب سے قائم ہے کہ نہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کا دن کس طرح سے گزارتا ہے۔ آیا کہ وہ چھٹی کا دن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے یا اسے بھی کام میں خرچ کر دیتا ہے، اس دن بھی اپنے کام میں روزگار میں مصروف رہتا ہے۔ اگر ملازمت کے لیے آنے والا شخص میرے ان سوالوں کا جواب ہاں میں دے، مثبت میں دے، تو میں اسے نوکری پر رکھ لیتا ہوں، وگرنہ معذرت کر لیتا ہوں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک مہینہ کسی صحت افزا مقام پر اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے چھٹی لیتا ہے، گزارنے کے لیے جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا جواب مثبت ہو، اس کا جواب ہاں میں ہو تو میں اسے ملازمت پر رکھ لیتا ہوں، نہیں تو معذرت کر لیتا ہوں۔ جوزف نے کہا کہ اگر اگلا سوال میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ شخص باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے، ہفتے میں کم از کم 5 دن ایکسرسائز کے لیے اس کا کوئی شیڈیول ہے، اگر ایسا ہو تو میں اس سے اگلا سوال پوچھتا ہوں، نہ کی صورت میں، انکار کی صورت میں، یعنی ایکسرسائز کا، ورزش کا کوئی شیڈیول اس شخص نے ترتیب نہیں دے رکھا تو میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں۔ کتاب زیرو پوائنٹ کے مصنف معروف کالم نگار جناب جاوید چوہدری اس واقعے کو اپنی کتاب میں، اپنے کالموں کے مجموعے والی کتاب میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جوزف نے بتایا کہ اس کا اگلا سوال ملازمت کے لیے آنے والے شخص سے یہ ہوتا ہے کہ کیا تم باقاعدگی سے مطالعہ کرتے ہو؟ اور یہاں بھی اگر آنے والے شخص کا جواب ہاں میں ہو تو جوزف کہتا ہے کہ میں اسے ملازمت پر رکھ لیتا ہوں، نہیں تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ ان سے سوال کیا کہ کسی شخص کی عبادت کا، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا اور ورزش کرنے کا اور پھر اخبارات اور کتب کا مطالعہ کرنے کا تعلق کام سے تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ درست کہتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق کام سے نہیں ہے، ان تمام اوصاف کا تعلق وفا سے ہے۔ جو شخص اپنے رب کے ساتھ وفادار نہیں ہے، جوزف کی دلیل یہ تھی کہ جو شخص اپنے پالنہار کے ساتھ وفادار نہیں ہے، جو شخص اپنے خاندان کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ان کا حق انہیں نہیں دیتا، اور اس سے بڑھ کر جو شخص اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ اپنے کام کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو جی ہاں ناظرین،
میں بھی آج کے اس پروگرام میں اسی نقطے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اوصاف پیدا کرنے کے بعد دنیا کے کسی انٹرویو میں ہو سکتا ہے وقتی ناکامی ہمارے حصے میں آ جائے، لیکن ان اوصاف کا حامل شخص زندگی کے امتحان میں، زندگی کے انٹرویو میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو، اپنے معمولات کو نئے سرے سے ترتیب دیتے ہوئے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اس حقیقی انٹرویو جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں بھی کامیاب ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ ایسے خوبصورت اور بنیادی اوصاف ہیں کہ دنیا کے انٹرویو جس سے مجھے یا آپ کو، کسی بھی شخص کو واسطہ پڑ سکتا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اس میں بھی ناکامی مقدر میں نہیں آ سکتی، مستقل ناکامی کبھی مقدر کا حصہ نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کرنا انتہائی لازمی ہے زندگی کی اس دوڑ میں کامیابی کے لیے۔ تو آئیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے رب کو بھی وقت دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیں گے، اور ورزش کو، ایکسرسائز کو، یا کم از کم واک کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے۔ آج ہی سے اس کا آغاز کر دیں، اور سب سے اہم یہ کہ کتاب سے تعلق مضبوط کریں گے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے میزبان روحان دانش کو اللہ حافظ۔